السلام علیکم، ویلکم ٹو ال نور جولرس۔ بالکل نئی سلیکشن کے ساتھ آپ کے ساتھ بینگلز میں ہمارے پاس بہت اچھی ورائٹی آئی ہے۔ بینگلز میں سارے جتنے بھی برانڈس کے بینگلز ہیں آپ کو ملیں گے، جس میں کارٹیئر ہے، وین کلیف، پنڈورا، سارے بالکل لائٹ ویٹ آئٹمس میں ہمارے پاس آئے ہیں۔ 15 سے 20 گرام ویٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کافی اچھی سلیکشن انڈین کلکتہ سٹائل میں آ گئی ہے۔ ترکی کے بہت اچھے بینگلز آئے ہیں، بہت لائٹ ویٹ ہیں، 20 گرام، 15 گرام۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ کوائن میں آپ کو بریسلیٹس ملیں گی، اس السلام میں سے علیکم، میں ہوں گلز لائف سٹائل سے۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ابھی بھائی میری چھٹی کا تھا دن آج، یہ تو میں نے کہا سب سے پہلے آج دن میں کام ختم کر لیں۔ ویکینڈ پہ میری اس ویکینڈ پہ چھٹی تھی، تو سب سے پہلے میں گئی شاپر ڈرگ مارٹ۔ وہاں پہ مجھے چاہیے تھی اپنے لیے پرفیوم، کیونکہ میرے پاس پرفیوم تھوڑی کم تھی، تو میں نے سوچا کہ جا کے دیکھتی ہوں۔ تو بہرحال میں جب شاپر ڈرگ گئی تو پرفیوم کے ساتھ اور چیزیں بھی دیکھ کے یاد آتی رہیں کہ بھائی یہ لے لوں، یہ لے لوں۔ پھر یہ ڈینٹل فلاس مجھے چاہیے تھے، یہ گھر میں نہیں تھے، بس یہ لے لیے، اور ٹوتھ پیسٹ لے لی، اور پرفیوم دیکھنے کے لیے چلی گئی کہ کون سا والا لوں۔ اتنی زیادہ پرفیوم کی کلیکشن کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سی لوں، کیونکہ بہت ساری پرفیوم اس میں ایسی تھی جو میں نے پہلے استعمال کر لی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں کچھ ڈفرینٹ سی پرفیوم لوں، کیونکہ میری جو پسند کی پرفیوم ہے وہ تو جیڈور ہے، لیکن وہ میں نے ابھی تک استعمال نہیں کی، تو میں نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کون سی لوں، کیونکہ اس میں کئی ایسی پرفیوم تھی جیسے شینل چانس ہے، یا شینل کی تو ہر ورائٹی میں نے میرے پاس ہے تھی پہلے نا۔ میں نے کہا کہ نہیں شینل نہیں، میری پھر یہ دیور، یہ شہانہ کے پاس تھی، تو یہ مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ لیکن وہی بات ہے، اکیلی گئی تھی نا، تو فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ کون سی پرفیوم لوں کون سی نہ لوں۔ یہ پنک شینل چانس ہے، یہ بھی میرے پاس لیے، جس نے نہیں لی وہ لے لے، یہ اس کی بڑی اچھی خوشبو ہے۔ تو بس پھر کیونکہ جاب پہ جانے کے لیے پھر ہر وقت پرفیوم کا استعمال زیادہ ہوتا ہے میرا، تو میں نے کہا کہ چلے میں لے لیتی ہوں، میرے پاس جلدی جلدی ختم ہوتی ہے۔ سجاد کے پاس بھی کم تھی۔ پھر میں جو تھی وہ مین سیکشن میں چلی گئی، میں نے کہا کہ آدمیوں کے لیے بھی اچھی اچھی پرفیوم لے لی، اور یہ یہاں پہ خیر میں نے ایک اپنے لیے سستا تھا اسکرب لے لیا، کیونکہ میرے پاس گھر میں کوئی فیس کی چیزیں نہیں تھی، کوئی اسکرب نہیں تھی، کوئی فیس ماسک، کوئی ایسا چیز میرے پاس گھر میں نہیں تھی۔ تو میں نے بچوں سے کہا کچھ اسکرب، وہ کہہ رہے ماما اسکرب اچھا نہیں ہوتا فیس کے لیے۔ میں نے کہا یار لیکن مجھے تو چاہیے کچھ نہ کچھ گھر میں ہونا چاہیے، تو خیر میں نے لے لیا، جس کے بعد مجھے پتہ ہے اگر میرے بچوں نے گھر جا کے دیکھ لیا مجھے بڑی ڈانٹ پڑنے والی ہے اس سے، لیکن پھر بھی میں نے لے لیا۔ تو بس اس کے بعد ساتھ ساتھ دوپہر کا میں نے کا انتظام بھی کر لیا، جہاں المروا کے پاس چلی گئی، وہاں سے میں نے چکن لے لیا، اور ان کے پاس فش بڑی اچھی ہے جو میرینیٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، وہ میں نے لے لیے 3-4 پیس۔ اس کے بعد یہ ساتھ بیسٹ وے گروسری اسٹور ہے، یہاں پہ آئی، میں نے کہا چلے یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ لے لیتی ہوں۔ مطلب لینے ایک دو چیز ہی آتی ہوں، لیکن اتنا سامان ہوتا تھا کہ $250-300 تو میرا ادھر ہی لگ گیا، شاپر ڈرگ اور سب کو ملا کے گوشت والی جگہ پہ۔ یہاں پہ کچھ نان اٹھا لیے، میں نے کہا یہ نان ذرا اچھے رہتے ہیں، جب میں جاب پہ ہوتی ہوں کو ایک دم بچوں کو بھوک لگتی ہے تو نان میرے پاس ہر وقت فروزن پڑے ہوتے ہیں۔ اور بس یہاں پہ پاکستانی سبزیاں، ان کے پاس یہ سٹور چھوٹا سا ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی چیزیں نہیں۔ میں جب بھی کچھ لینے کے لیے کے لیے مجھے یاد آ کے اس کو یہ مینگو جوس پاکستانی بڑا پسند ہے، وہ لے لیا۔ باقی ان کے پاس یہ تلسی، سپاریاں اور بڑا کچھ تھا۔ خیر یہ لیا گروسری، پھر گھر گئی، گھر جا کے سارا ان کے لیے کھانا، ساتھ وائٹ چاول بنائے، چکن لیگ پیس بنائے، سیلڈ وغیرہ بنائی۔ اس کے بعد بہن نے جو تھی وہ ٹی پارٹی رکھی تھی کہ آج اور ویکینڈ ہے، سب بہنوں کی چھٹی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ موقع کبھی کبھی ملتا ہے، تو آج وہ سب ایک ایک دو دو چیز اپنے گھر سے بنا کے لے آؤ، تو پھر مل کے جو ہے وہ کھا پی لیں گے۔ ہم نے سموسے وغیرہ لے گئے تھے ساتھ، اور چکن نگٹس تھے، اور یہ کیک لے گئی تھی، یہ کیک تو عشا نے بنایا تھا، باقی بہن نے پکوڑے بنا لیے۔ یہ گاؤں کی ہماری چنا چاٹ بڑی جو ہے نا فیمس ہے، خالی چنے اور ساتھ نشاستہ بنا لیا، اور دوسری بہن نے کچھ اور بنا لیا۔ تو اسی طرح مل ملا کے ہم لوگوں نے شام کی جو تھی وہ چائے وہ بڑی اچھی طریقے سے اپنے آپ کو خود ہی دعوت دی تھی، تو بڑا اچھا مزہ آیا سب مل جل کے، کیونکہ چھٹی بھی تھی، تو ہم نے کہا کہ چلو اچھا ہے ویکینڈ پہ کہیں، پہلے پلان بنا تھا کہیں باہر جاتے ہیں، پھر سارے اتنے سست ہو گئے ہیں جب سے سمر گزرا ہے، تو بچے جو ہے نا وہ سارے سست ہو چکے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا جانا ہے، کوئی کہتا نہیں، سینٹر آئی لینڈ کا دل چاہ رہا تھا، بس وہ پروگرام بھی پھر ادھر ادھر ہو گیا، نہیں گئے سینٹر آئی لینڈ۔ سب کہہ رہے چھوڑو آج کل جو ہے وہ بادل سے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا سارے پیزے لے کے چلے جاتے ہیں تاکہ عورتوں کو زیادہ بنانے کی ٹینشن نہ ہو، صرف چائے جا کے باہر بنا لیں گے، تو پیزے لے جائیں گے، تو وہاں پہ چیئر لفٹ بھی ہے، تو انجوائے ہو جائے گا۔ ابھی ونٹر کی آمد ہے، تو اس سے پہلے تھوڑا سا گھوم پھر کے آ جاتے ہیں۔
तो बस वो फिर वो प्रोग्राम भी ऐसे ही रह गया। फिर मैंने कहा चलो घर पे ही हम लोग इंजॉय कर लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज इसी तरह बस फिर हम लोग इकट्ठे हो गए, बड़ा अच्छा लगा मिलजुल के बातें करना। सब बहनें इकट्ठी हो जाती हैं तो वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है, गपशप सी लग जाती हैं, नई ताज़ी बातें, बच्चे बच्चों के साथ खुश हो जाते हैं, हम अपनी बहनें आपस में अपनी बातें करना, हंसना, और बस एक मजाक, और बड़ी अच्छी सी हमारी गैदरिंग हो जाती है। तो बस यहाँ पे अभी खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद बहन के घर के जो पास पार्क था, कहा चलो आओ वहाँ चलते हैं। तो शाम में मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया था, वहाँ चलेगी। वहाँ बहन जो दूसरे नंबर वाली बहन है, उसकी बेटी अनमोल, वो माशाल्लाह से उसकी बहुत अच्छी जॉब है, तो वहाँ से वो हमारे लिए उसने ले लिए ये गिफ्ट। उसने कहा कि मैंने आपके लिए लिए हैं गिफ्ट। तो मैंने कहा इसकी तुम्हें क्या ज़रूरत थी, तो हम तीनों बहनों को उसने दे दिए गिफ्ट। कहती है ये सब खालाओं के लिए मैं लेकर आई हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा तुम लेकर आ जाती एक आध चीज़, तुमने तो सीरम और फेस वॉश और पता नहीं क्या कुछ इतना लेकर आ गई। इतनी बेचारी ने मेहनत की, फिर गई कार्ड लेकर आई, फिर कार्ड पे इतनी लिखाइयाँ की, फ्लावर लगा दिए, और इतने प्यार के साथ उसने हम तीनों बहनों को इतनी ज़्यादा ये गिफ्ट दे दिए। तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इतना अच्छा लगा। सब खालाओं का नाम लिखा हुआ था उधर, गुलनाज खाला, शाहीन खाला, गुलशन खाला, तो ये सब खालाओं के नाम लिख के तो उसने हमें ये दिए। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। इतने पैसे भी ख़राब किए बेचारी ने, इतने कार्ड लाना, इतनी मेहनत, हालांकि वो माशाल्लाह इतनी बिज़ी होती है, उसकी बहुत अच्छी जॉब है, डाउनटाउन उसको आना जाना होता है, लेकिन फिर भी उसने टाइम निकाल के जो है ना वो इतना वो मेहनत की। देखो नाम भी मेरा गुल्स लाइफस्टाइल लिखा हुआ है, कि यानी कि मैं अब गुल लाइफस्टाइल हो गई हूँ अपनी फैमिली के, अब खाला और गुलनाज के नाम से कम हो गई हूँ। जब भी जाती हूँ ना तो सारे कहते हैं हेलो गुल लाइफस्टाइल कैसी हैं आप, मैं कहती हूँ भाई ठीक ठाक हूँ आ जाओ। तो बच्चे भी फिर हंसते रहते हैं। तो उसने इतनी मेहनत के साथ कार्ड लिखा, इतनी विशेस लिखी हैं, और बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत यही प्यार होता है कि आपस में आपके भांजे भांजियाँ, आपके आपके जो हैं बहनों के बच्चे, वो सब आपको इतना प्यार करते हैं। बस ये थोड़ा सा हलवा बहन के पास था, वो भी लेकर आ गई थी। तो ये भी पार्क में जाके चाय के साथ, क्योंकि पास ही ना 2 घर छोड़ के तो उसके पार्क है, तो पार्क में ही बस वो लेकर आ गई थी। यहाँ पे सारे अपने अपने गिफ्ट खोल के देख रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। तो इतना, हालांकि मैं तो कम कम लगाती हूँ ये सारी चीज़ें, तो लेकिन उसने इतना ज़्यादा फिर भी दे दिया ना, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अभी इंशाल्लाह मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे भी आपको कोई बात पूछनी हो, सब लोग नंबर पूछते हैं, व्हाट्सएप नंबर, तो इस तरह कमेंट्स में नंबर शेयर करना मैं अच्छा नहीं समझती। तो कोई भी बात हो आप इंस्टाग्राम पे मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, जितना पॉसिबल हो तो इंशाल्लाह जवाब दूँगी। चैनल को भी सब्सक्राइब करना, फैमिली के साथ शेयर करना। तो चलिए अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। Thank you for being in our life. You are a part of the reason of why I am like this. I appreciate your efforts. थैंक यू बहुत बहुत, उसको जिधर किस्मत होगी अच्छी होगी। चलिए जी अभी हम चलते हैं।